میں نے ہیکل کا دورہ کیا، کیا خوب دیکھا کہ آسمان کی طاقت اسرائیل پر برس رہی ہے۔ نیتن یاہو۔ ہیکل بنانا ہے تو مشرق وسطیٰ میں بڑی طاقتوں کو بچھاڑنا ہے۔ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ سعودیہ یا ترکی۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوئی، پلٹ کر لوٹیں گے اسرائیل۔ سلام و آداب خواتین و حضرات، سنو سمجھو میں آپ کا سواگت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں چھڑی جنگ نان سٹاپ ہے۔ اسرائیل اپنا اگلے سے اگلا ٹارگٹ تلاش کر رہا ہے، اور اسرائیل اس وقت تک رکے گا نہیں جب تک دریائے نیل سے دریائے فرات تک اپنی صہیونی ریاست بنا نہیں لیتا، اور یہودیوں کی یہ وہی ریاست ہوگی جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ آج میں نے ہیکل کا دورہ کیا اور قریب سے دیکھا کہ آسمان کی طاقت اسرائیل پر برس رہی ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ہیکل کا مطلب ہے بیت المقدس کو گرانا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ چنانچہ ابھی تو نیتن یاہو کو اگر گرے ہوئے ہیکل سے اتنی انرجی مل رہی ہے تو ان کا اگلا قدم فل پاور لینے کے لیے ہیکل کی دوبارہ تعمیر بھی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان بیت المقدس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تاہم ہونا ایسا ہی ہے، چاہے آج ہو یا کل۔ مگر اس گریٹ گیم میں ان ہونے کے لیے اسرائیل مشرق وسطیٰ کی بڑی طاقتوں کو ختم یا کم از کم ان کی حالت ایسی کر دینا چاہتا ہے تاکہ یہودیوں کو مزاحمت کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے، یعنی کوئی بھی عرب ملک ایسی حالت میں نہ ہو جو اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکے، جیسا کہ ایران نے کیا ہے، اور یوں بات صرف اور صرف مزاحمتی بیان تک رہے۔ چنانچہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ سعودیہ یا ترکی ہے۔ اگرچہ سعودیہ ایک اچھا بچہ ہونے کا ثبوت اسرائیل کو دے رہا ہے، مگر یہودیوں کو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی گیم کی سیج تیار کرنے کے لیے، جس میں خصوصاً بیت المقدس کو گرانا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا اور ساتھ فتح کیے ہوئے علاقوں کو اپنے قبضے میں لانا، پھر ان علاقوں میں یہودی لا کے تحت نظام بنانا شامل ہے۔ اب اس سب کے لیے اسرائیل کی نظر سعودیہ پر بھی ہے۔ چنانچہ سکرین پر آپ کو نظر آنے والا شخص یہ اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے۔ اس نے جو کچھ کہا وہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جو ابھی تک سعودیہ میں امن ہے، یعنی ان پر کوئی حملہ ابھی تک نہیں ہوا، سعودی عرب کو چاہیے کہ اس کی ادائیگی ہمیں کرے، یا اسرائیلی وزیر خزانہ کی اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ سعودیہ جزیہ ادا کرے۔ اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں اسلام کے جانباز جب کسی فوج کو شکست دے کر ان کے علاقے کو کنٹرول میں لیتے تھے، پھر یا تو اس علاقے پر اپنا قانون اور اپنا گورنر چھوڑتے تھے جو خلیفہ وقت کے ماتحت اس فتح کیے ہوئے علاقے میں اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا، یا پھر جنگ سے پہلے اسی علاقے کے حکمران شکست کے خوف سے اس بات پر صلح کر لیتے تھے کہ ہماری حکومت برقرار رہے گی اور ہم آپ کو سالانہ مال و مویشی اور زمین کی پیداوار کی صورت میں اتنا آپ کو اخراج دیا کریں گے۔ اب اسی کو اسلام کی روح سے جزیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اب اسرائیلی وزیر خزانہ سعودی عرب سے اسی جزیہ کا کہہ رہا ہے۔
اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بات کس طرف جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے نشانے پر ترکی ہے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آنے والا شخص یہ ایک مجا ہوا صحافی ہے جس کو اسرائیل اور ڈیپ سٹیٹ کی اندر کی خبریں پتہ ہوتی ہیں۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ ایران کے بعد اگلا نمبر ترکی کا ہے، مگر ایران کے ساتھ بھی ابھی اسرائیل کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ اسرائیل نے ابھی صرف چیک کیا ہے کہ ایران کیا ہے۔ اب دوبارہ جب بھی اسرائیل ایران جنگ شروع ہوگی تو وہ تقریباً فائنل ہوگی۔ دراصل ایران کی طرف سے اسرائیل کو سرپرائز اٹیک کے سامنے کے بعد وہ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں۔ یقیناً اسرائیل نئی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ واپس آئے گا، کیونکہ ایک بات سمجھیں، اسرائیل امن نہیں چاہتا اور نہ ہی امن کے لیے اور مل جل کر رہنے کے لیے اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک اپنی یہودی ریاست کے قیام کے لیے آیا تھا اور وہ اسی پر کام کر رہا ہے۔ مگر اب اس شخص کا کہنا ہے کہ ایران کے بعد اگلا نمبر ترکی کا ہے۔ چنانچہ اب اسرائیل سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ ترکی کو نیٹو سے نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد ترکی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگرچہ ترکیہ بھی ایک عظیم جنگی پاور رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر اور کچھ نہ ہوا تو قسطنطنیہ کا علاقہ اسرائیل اپنے قبضے میں کر ہی لے گا، کیونکہ ایسا ہی کچھ احادیث میں بھی ملتا ہے۔